نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدقہ النبی الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ خود کرتا ہے لعنت بھیجتا ہے شیطان پر، گناہ خود کرتا ہے لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ حضرات محترم، روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس کے 3 دوست ہیں، جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اپنے تینوں دوستوں کو بلاتا ہے اور ان میں سے سب سے پہلے دوست کو کہتا ہے کہ اے میرے یار، اے میرے دوست، اے میرے صدیق، میری زندگی کا آخری وقت آیا ہے، اب میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں۔ جس طرح میں اور آپ اس دنیا میں دوست تھے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، میں اب اس دنیا سے جانے لگا ہوں، کیا تو قبر میں میرے ساتھ آئے گا؟ تو وہ کہے گا نہیں دوست، میں قبر میں تو آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، ہاں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ تو بیمار ہے، میں تجھے ڈاکٹر تک لے جا سکتا ہوں، تجھے حکیم تک تو لے جا سکتا ہوں، کسی طبیب کے پاس تو لے جا سکتا ہوں، لیکن تیرے ساتھ قبر میں نہیں آ سکتا۔ تو وہ اپنے دوسرے دوست سے عرض گزار ہوتا ہے کہ اے میرے یار، کیا تو میرے ساتھ قبر میں آتا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے نہیں دوست، قبر میں تو میں نہیں آ سکتا، ہاں اگر تو اس دنیا سے چل بسا تو میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ تجھے کفن دے سکتا ہوں، تجھے قبرستان تک لے جا سکتا ہوں، تجھے دفنا سکتا ہوں، لیکن میں تیرے ساتھ قبر میں نہیں آ سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ اپنے تیسرے دوست سے عرض گزار ہوتا ہے کہ اے میرے یار، ہم جس طرح دنیا میں دوست تھے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ تھا، کیا تو قبر میں میرے ساتھ آئے گا؟ تو وہ عرض کرے گا ہاں اے میرے دوست، میں چاہے برا ہوں چاہے اچھا ہوں، جس طرح بھی ہوں، جس طرح دنیا میں تیرے ساتھ تھا، میں اسی طرح قبر میں بھی تیرے ساتھ آؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم کیا کہتے ہو کہ ان تینوں دوستوں میں سے سب سے اچھا کون تھا؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے محبوب ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، ان تینوں دوستوں کا مثال کیا ہے؟ سب سے پہلا جو دوست جو کہہ رہا ہے کہ ہاں تو بیمار ہے، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تجھے ڈاکٹر تک لے جا سکتا ہوں، تیرے لیے دعائی لے سکتا ہوں، تجھے کسی حکیم کسی طبیب کے پاس تو لے جا سکتا ہوں، لیکن قبر میں تیرے ساتھ نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا وہ انسان کا مال ہے، وہ انسان کا مال و متاع، وہ انسان کا زر ہے، وہ انسان کا یہ پراپرٹی، یہ زمین ہے، وہ رزق پیسہ انسان کے لیے اتنا ہی کر سکتا ہے کہ جب انسان کے آخری لمحات آتے ہیں، جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو وہ پیسے کے ساتھ کسی اچھے طبیب، کسی ڈاکٹر کے پاس تو جا سکتا ہے، وہ کسی اس ملک سے دوسرے ملک تک بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ پیسہ قبر میں نہیں آ سکتا، وہ پیسہ قبر میں اس کا یار و مددگار نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پہلا دوست
جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ڈاکٹر، کسی طبیب، کسی حکیم کے پاس لے جا سکتا ہوں، وہ انسان کا مال زر ہے، وہ قبر میں نہیں آ سکتا۔ اور دوسرا جو دوست جو کہہ رہا ہے کہ اگر تو مر گیا، ہاں میں تیرا تجہیز و تکفین کر سکتا ہوں، تجھے قبر تک لے جا سکتا ہوں، لیکن قبر میں تیرے ساتھ نہیں آ سکتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انسان کے اہل و عیال ہیں، وہ انسان کے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ دار بھی اتنا ہی کچھ کر سکتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، جب اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، تو رشتہ دار، اہل و عیال، بیٹے اتنے ہی کر سکتے ہیں کہ اسے قبر تک لے جا سکتے ہیں۔ چند دن تک وہ بھی غمگین ہوں گے، وہ بھی غم میں روئیں گے، لیکن چند دنوں کے بعد جو اولاد ہے، اہل و عیال ہے، رشتہ دار ہیں، جاننے پہچاننے والے ہیں، دوست ہیں، وہ بھی انسان کو بھول جائیں گے، وہ یاد تک بھی نہیں رکھیں گے کہ کوئی ایسا شخص تھا۔ اور تیسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان جو کہہ رہا ہے کہ اگر میں اچھا تھا، میں برا تھا، جس طرح دنیا میں تیرے ساتھ تھا، اسی طرح میں قبر میں بھی تیرے ساتھ آؤں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انسان کے اعمال ہیں، وہ انسان کے اعمال ہیں، اچھے ہیں تو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ملتا رہتا ہے، اگر برے ہیں تو انسان قبر میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی ساتھ ہیں اور قبر میں بھی ساتھ آئیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیز بھائیوں، ہم ایسے عمل کر جائیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ کما کر جائیں۔ یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی فنا والا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، ہمیشہ کسی نے بھی نہیں رہنا ہے، نہ کوئی اس دنیا میں رہا ہے۔ یہاں قارون بھی آ کے چلا گیا، یہاں ہارون بھی آ کے چلا گیا، یہاں بڑے بڑے عہدے والے آئے ہیں، بڑے بڑے نام والے آئے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے آئے ہیں، سب اسی دنیا کو الوداع کر کے گئے ہیں۔ ایک دن میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے۔ آئیے آج ہمارے پاس وقت ہے، کہتے ہیں وقت کے اوپر ایک قطرہ آنسو کا بہانا۔ آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے، اپنی قبر کی منزل کی طرف بڑھتا ہے، تو وہاں جب قبر میں پہنچتا ہے تو سب سے پہلے فرشتے اس سے 3 سوال کرتے ہیں: من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور یقین جانیں کہ ان سوالوں کا جواب بھی وہ شخص دے پائے گا جس نے اس دنیا میں ان سوالوں کی تیاری کی ہوگی۔ اور جس شخص نے کبھی نماز کے وقت جب مؤذن اذان دیتا تھا تو وہ لہو و لعب اور اپنے یار دوستوں کے ساتھ اور بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانوں میں مشغول ہوتا تھا، فلم اور ڈراموں کے ساتھ مشغول ہوتا تھا، جسے زندگی میں کبھی سجدہ کرنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو میرے بھائیوں دوستو، ان سوالوں کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ اگر ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو یقین جانیں ہم قبر میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور میدان حشر میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تو آئیے ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ان سوالوں کی تیاری کریں، توبہ کر سکتے ہیں، ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو چکا، ابھی وقت ہے، اب آئیے توبہ کریں، آنسو بہائیں، اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جائیں، اپنے کیے ہوئے پہ معافی مانگیں، جو گناہ زندگی میں ہم سے سرزد ہوئے ہیں۔ مالک کی رحمتیں ہمیشہ آواز دیتی ہیں کہ آئیں دن کی کسی وقت آ جائیں، شام رات کے کسی وقت آ جائیں، میں تو دیکھ رہا ہوں اپنے بندوں کی طرف کہ یہ کب لوٹیں گے، کب مجھے یاد کریں گے، کب میں ان کی گناہوں کو دھل دوں، کب میں ان کی گناہوں کو
نیکیوں میں تبدیل کروں۔ من ربک ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دین اسلام پہ چلے ہیں؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا پینا، ہمارے دوست، ہمارے تعلقات ایسے ہیں کہ جن کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسلام پہ چلنا سیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ اور آخری سوال کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس دنیا میں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے، اس سے کیا وفا کی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے پیش کیے جائیں گے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے، اس سے کیا وفا کی ہے۔ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانیاں کرتے رہے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دنیا میں ترک کرتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس پہ خنجر چلاتے رہے، حضور کی سنتوں کا مذاق اڑاتے رہے، یعنی کہ خنجر کس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ساتھ مذاق اڑاتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی امت کے لیے روتے رہے، اپنی امت کی بخشش کے لیے کئی رات روتے رہے، کئی دن روتے رہے، کہاں اپنی امت کو یاد نہیں کیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ یہ امت خنجر چلاتی ہے کس طرح کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ صدق دل سے بتائیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہیں ہوتی؟ گنبد خضرا میں ضرور ہوگی، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی نظر اپنے غلاموں پہ ہے، لیکن افسوس، صد افسوس ان غلاموں پہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ترک کرتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے گئے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج وہ امت نماز کو ترک کیا ہوا ہے، آج وہ امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے۔ جب ہم ایسے کرتے ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پہ نہیں چلتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے مذاق اڑاتے ہیں، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ہم یوں تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق میں ہم سب سے آگے ہیں، ہم حضور سے عشق کرنے والے ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ ہم مر مٹنے والے ہیں، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ ہم عمل پیرا ہیں؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل پیرا ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ تو آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پہ چلنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ آج وقت ہے، کل یہ وقت ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے۔ رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرما گئے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن مگر اپنا تو بن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سنے سنائے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔